بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قوم کو زندگی گزارنے کے لیے جن نعمتوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے اہم نعمت وہ آزادی ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کی قدر جاننی ہو تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آج قید و بند اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی نعمت اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کشمیریوں سے پوچھئے، آپ فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے، آپ چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ 14 اگست 1947 کو ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، شب قدر کی راتوں میں سے جو 27ویں کی رات ہے اور دن جمعہ کا، اور اسی طرح ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسلمانوں کو رب العالمین نے، مسلمانان پاکستان کو پاکستان جیسی ریاست اور پاکستان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ 14 اگست کا جب دن آتا ہے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 14 اگست کے دن کیا کرنا چاہیے؟ من حیث القوم ہمیں اپنے آزادی والے دن، مسلمانوں کو آزادی کا دن کیسا منانا چاہیے؟ یاد رکھیں، جب آزادی کا دن آئے تو مسلمانان پاکستان، اسلامیان پاکستان اور پاکستان کے باشندوں کو چاہیے 14 اگست کو شکرانے کے طور پر نوافل کا ادا کریں، روزے رکھیں اور رب العالمین کے حضور سربہ سجود ہوں اور عبادات میں اپنے وقت کو گزاریں۔ ہم سے پہلے قوم گزری ہے بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ پاک نے فرعون کے استبداد سے محفوظ کیا، فرعون کے استبداد سے اور اس کے ظلم سے اور اس کے پنجے سے خلاصی عطا فرمائی، تو بنی اسرائیل نے اس دن روزہ رکھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ 10 محرم کو رب العالمین نے ان کو خلاصی عطا فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3397 ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چاشت کی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے بجائے 8 رکعت نوافل پڑھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 14 اگست کے دن مسلمانوں کو شکرانے کے طور پر نوافل ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 357 ہے۔ محترم ناظرین، 14 اگست کے دن ہمیں نوافل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس دن ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ دعائیں کس کے لیے کریں؟ سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے کریں، اپنے ملک کے استحکام کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے چاہنے والوں کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر اس موقع پہ میں عرض کروں گا وہ لوگ جو اپنی جوانی ہمارے لیے دے گئے، وہ لوگ جو اپنی جانیں لٹا کے ہمارے مستقبل کے لیے اپنا ہاتھ جنہوں نے تباہ کیا، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے جینے کے لیے جنہوں نے اپنی جوانیاں گنوا دی، جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنی دولت کو قربان کیا، اور یہاں پر ان ماؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے دعاؤں میں جنہوں نے پاکستان کی خاطر جالندھر کی سرزمین پر جن کے ساتھ کھلے عام دن دہاڑے ظلم و زیادتی ہوئی اور عصمت دری ان کی ہوئی، ان لوگوں کو خاص طور پر یاد کرنا چاہیے۔ اور قیام پاکستان کے لیے جس بچے عورت، مرد و جوان، پیر و جوان، ہر ایک نے جو قربانیاں دی ہیں، ان تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، خواہ وہ علماء ہو، خواہ وہ عوام ہو، کسی بھی درجے میں جس نے پاکستان کے قیام کے لیے کوشش کی، کاوش کی، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، علامہ اقبال مرحوم، بانی جامعہ اشرفیہ لاہور مفتی محمد حسن امرتسری علیہ الرحمہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی علیہم الرحمہ، ان تمام مسلمان، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر مکاتب فکر اور زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، ہر ایک کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں، جب بھی 14 اگست کا دن آئے ہمیں عاجزی اور مسکینی اختیار کرنی چاہیے، اور قرآن حکیم میں سورہ حج آیت نمبر 41 میں اللہ پاک نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم لوگوں کو زمین میں قدرت دیں، حکومت دیں، آزادی دیں تو انہیں کرنا کیا چاہیے؟ اقاموا الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ارکان اسلام کی پابندی کرنی چاہیے، وآتوا الزکاۃ،
اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ نیکی کے کام کرنے چاہیے، نیکی کا حکم کرنا چاہیے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے مسلم سوسائٹی کو، لوگوں کو، خاندان کو، سب کو روکنا چاہیے۔ جب ہم سب کو روکیں گے برائی سے، خود بھی بچیں گے، تو یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بھی اچھا ہے اور قیام پاکستان کے مقاصد بھی خود بخود پائے تکمیل تک پہنچتے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ 14 اگست کے دن ہمیں اللہ کی حضور ارکان اسلام بھی ادا کرنے چاہیے اور یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے۔ 14 اگست کے دن اب مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانان پاکستان کو چاہیے کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور نظم و نسق قائم کریں، تنظیم پیدا کریں، ایک ہو جائیں، فرقہ واریت سے، گروہ بندیوں سے، پارٹیوں سے اور پارٹی بازی سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں اور پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے جو اس وقت گھرا ہوا ہے، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے حتی الوسع ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصاً جو لوگ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، افواج پاکستان اور پاکستان کے حساس ادارے جو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ 14 اگست کے موقع پر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے جو لوگ کفار کے اور یہود و حنود کے پنجے استبداد میں ہیں، خصوصاً کشمیر کے مسلمان، چیچنیا کے مسلمان، بوسنیا کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان جو اس وقت کفار کے نرغے میں ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ان کی آزادی کے لیے مل بیٹھ کے سوچنا بھی چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان میں جب بھی 14 اگست کا دن آتا ہے تو مسلمانان پاکستان کیا کرتے ہیں، ملی نغمے، گانے بجانے اور اس طرح موسیقی کی مجلسیں اور موسیقی کی محفلیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ یاد رہے آزادی کے موقع پر بھی، آزادی کے دن کے موقع پر بھی ہمیں اسلامی احکام کو پامال نہیں کرنا چاہیے، موسیقی سے اجتناب کرنا چاہیے، مرد و زن کے اختلاط سے اجتناب کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسراف سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، فضول خرچی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ آزادی کے دن بھی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور رب العالمین کے احکام کو پامال کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آزادی کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی جو جتنے مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالی ان کو ظلم سے خلاصی کی، اللہ تعالی ان کے لیے راستے پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ۔